لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے ڈپریشن، ایسا ابھی نیا لفظ ایجاد ہوا ہے. ہمارے دور میں تو ہمارے بڑے سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے دور میں تو ایسا نہیں تھا. کیا ابھی نہیں ہے ویسا؟ کچھ بھی نہیں ہے ویسا، ہے نا، بولتے ہیں. اور بچوں کو ہم اور اپنی جنریشن کو ڈھکیل رہے ہیں اور اس چیز کی طرف ڈھکیل رہے ہیں. اسلام میں اس کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. تو اس کی پریکاشن کے لیے بہت ساری چیزیں، جیسے کہ پچھلی والی ویڈیو میں نے بتایا، کرونا آنے سے پہلے اور آنے کے بعد جب انڈیا میں نہیں بھی آیا تھا تب تک بھی ڈاکٹرز کیا کرتے آ رہے تھے، وارن کرتے آ رہے تھے کہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، آپ گرم پانی کا گاگل کریے، جس کو ہو جس کو نہیں ہو. اگر نہیں ہونے والا کرے گا تو وہ پہلا پریکاشن لے رہا ہے کہ وہ نہ ہو اس کو. تو میں یہی بات اپنی سمجھانا چاہوں گی کہ اسلام اتنی پیاری چیز ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہم کو آنے والی چنوتیوں سے بچنے کے لیے پریکاشن کے طور پر میڈیسن دیتا ہے کہ تم اس میڈیسن کو لے کے رہو، کچھ نہیں ہوگا. اگر میڈیسن پہلے سے ہی لے کے اپنی حفاظت کر لو گے تو اللہ کی ذمہ داری ہے اس چیز سے بچانا. تو میں جو بات کر رہی ہوں ڈپریشن کے بارے میں، یہ آج ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں، ہمارے ینگسٹرز میں، ہمارے ٹینیجرز میں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے میں اور بوڑھوں میں یہ ہر جگہ پھیل چکا ہے. کوئی اس کے بارے میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہسپتال میں لے جاؤ، اس کو پاگل خانے میں لے جاؤ، سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جاؤ اگر تم کو ڈپریشن ہوا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے اس چیز کے بارے میں ڈسکشن ہوتی ہی نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ جو بھی ہوگا اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اس کے کچھ نہیں ہے. دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جب اس کو کچھ پریشانی ہوتی ہے انسان پریشان ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہے. اگر میں کہوں کہ خدا نہ خواستہ میرے گھر میں آگ لگ جائے اور میں آرام سے بیٹھ کے ہنس کے کھاتی پیتی رہوں تو مجھے لوگ پاگل ہی سمجھیں گے نا. بلکہ انسان کی فطرت ہے، پریشان ہوگا اپنے نقصان کے لیے. اگر جانے بھی بچ گئی ہے تو بہت محنت سے کمایا ہوا سامان اندر پڑا تھا جل گیا، اس کی تو فکر سب کو ہوگی نا، پریشان ہوگا ہی انسان. ہاں اس کے لیے پریکاشن کیا کرنا ہے، کھڑکیوں کو کھول کے رکھیں، سلنڈرز پہ ایسے ریگولیٹرز لگا کے رکھیں کہ اس سے نہ ہو، یا جس جگہ سے آگ پھیلتی ہو اس چیز کا پہلے سے انتظام کر کے رکھو. یہ والی چیزیں پریکاشنری ہے. اگر یہ کر رہا ہے کوئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے. تو ڈپریشن جو چیز ہے یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں جس سے یہ ڈپریشن ٹریگر ہو سکتی ہے. اب اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب کوئی امر پیش آتا تو سب سے پہلے کیا کرتے؟ نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے اور اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے اپنی حاجتوں کو مانگتے. سب سے پہلا سولوشن یہی ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات ٹریگر کر رہی ہے، کوئی چیز بری لگ رہی ہے، دیکھیے اللہ سے بڑھ کر شکور کوئی نہیں ہے. وہ آپ کے ایک ایک آنسو کے خطرے کی قیمت کو جانتا ہے. اللہ اس کے قدردان ہے، اللہ قدر کرتا ہے اس کی. تو اللہ کے سامنے بیٹھ کے جتنا بھی دکھ ہے آپ رو لیں. اللہ کے سامنے بول بول کے روئیں کہ کیا افیکٹ کر رہی ہے آپ کو، کیا چیز آپ کو میٹر کر رہی ہے. اللہ کے نزدیک کوئی میٹر بڑا نہیں، میرے دل میں، میرے دماغ میں یہ میٹر بڑا ہے نا. اس کی قدر کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. سب سے پہلے آپ کو جب کوئی چیز افیکٹ کر جائے، جائیے وضو کر لیجیے، نماز پہ آ کے اللہ سے ایسے بات کریے جیسے کہ آپ اپنے دوست سے بات کرتے ہیں، آپ اپنی سہیلی سے بات کرتے ہیں، آپ اپنی بہن سے بات کرتے ہیں. اللہ سے کہیے یا اللہ تیرے لیے میٹر کچھ نہیں، مجھے یہ بہت چیز افیکٹ کر رہی ہے، یا اللہ مجھے اس کا سولوشن دے. یا اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، میرے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں، میں سوچوں کہ اس کا سولوشن کیا ہے. یا اللہ میرے راستے آسان فرما. پہلا ہو گیا یہ. دوسرا کیا کرنا ہے آپ کو؟ روزانہ صدقے کی عادت ڈال لینی ہے نا. یہ روزانہ صدقے کی عادت ڈال لیں کہ روزانہ صدقہ کریں. تیسری چیز آپ کو کیا کرنی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی امیڈیٹلی وہ افیکٹ نکل جائے گا آپ کے دماغ سے، یہ رہے گا، یہ چیز افیکٹ کرتے رہے گی آپ کو، ڈپریشن جس بھی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ میری طرف سے آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تحفہ دیا. یہ امانت ہے ہم پر پہنچانا، اور میں اپنے ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں کو تحفہ دینا چاہتی ہوں کہ پلیز اس دعا کو پڑھتے رہیے. بہت بہترین ایک پاورفل دعا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک قسم کا جو ڈر ہے، ڈپریشن کرتے ہیں کہ اپنے آپ میں غمگین ہو جانے کو، ہے نا، کسی چیز سے لے کے کوئی واقعہ وہ ٹریگر کر جاتا ہے اور ہمیشہ انسان غمگین رہنے لگتا ہے. وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان سوسائڈ تک چلے جاتا ہے کہ میں اب زندہ رہ کے فائدہ نہیں ہے. اب یہ بہت ساری چیزوں سے ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی دوسری ویڈیو میں ڈسکس کروں گی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو اس کے لیے میں بہت بہترین ایک پاورفل دعا آپ کو سکھانا چاہوں گی. کوشش کریے کہ دعا آپ سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بڑوں کو سکھائیں، تاکہ وہ ہر طرح کی تکلیف سے، ہر طرح کی مصیبت سے، ہر طرح سے غم سے، اور خصوصاً چھوٹے بچوں کو سکھائیں. میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز سکھائیں، کیونکہ ہمیں ایسا ہو رہا ہے نا کہ ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یا پھر ایسی چیزیں ان کو افیکٹ کر رہی ہیں تو کیونکہ ہم کو خود یاد نہیں تو ہم بچوں کو نہیں سکھا رہے، تو یہ چیزیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. جس طرح بھولی بسری سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اسی طرح ایسی دعائیں امت تک پہنچنے سے پہلے بھول جا رہے ہیں بچے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کو کہ آپ
اس دنیا سے جانے سے پہلے ان کو بہترین ایسی چند دعائیں سکھا کے جائے, ایسے چند تحائف دے کے جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے بچے اس کو پڑھ کے دنیا میں بھی کامیاب رہیں, آخرت میں بھی کامیاب رہیں. جی چھوٹی سی دعا ہے, میں آپ کو انشاءاللہ ابھی یہاں پہ جو پکچر شو ہو رہی ہے آپ اگر اس کو دیکھیں تو میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتی ہوں. اللہم, آپ اگر چاہیں تو میرے بات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم, من الہم ہا سے ہے, من الہم والحزن ہا سے ہے, یہ چھوٹی ہا سے ہے, من الحزن, من الہم پڑھا تھا پہلے, سیکنڈ من الحزن. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل ومن ضلع الدین وغلبۃ الرجال. میں ایک بار میں نے سلو پڑھا, میں آپ کو تھوڑا سا سپیڈ میں پڑھ کے سناؤں تاکہ آپ دیکھ کر اس کو کوشش کریں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والجبن والبخل والعجز والکسل ومن ضلع الدین وغلبۃ الرجال. یہ والی دعا ہے, اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. یا اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں, یعنی کہ میں تیرے انڈر میں, تیری طاقت کے انڈر میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. کن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ من الہم, ہم کہتے ہیں غم الگ ہے, ہم الگ ہے نا. من الہم ڈپریشن کو کہتے ہیں. ایسا ہم, میں غم نہیں بول رہی ہوں, میں ایسا ہم بول رہی ہوں جو اندر سے انسان کو جو کھاتا رہتا ہے, ڈپریشن, اس کو ہم کہتے ہیں. من الہم ڈپریشن سے, والحزن پریشانی جو ظاہر ہے, ایک ہوتی ہے ظاہری تکلیف, یعنی کہ ظاہری پریشانی, بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, بچہ یہ ہو رہا ہے, یا گھر میں کچھ تکلیف آئی, اس کو حزن کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈپریشن, اندر سے ایسے غم جو کھا جاتے ہیں انسان کو. ڈپریشن سے پناہ مانگتی ہوں, والحزن پریشانی سے پناہ مانگتی ہوں, اور والبخل کنجوسی سے, والبخل کنجوسی کرنے سے, والعجزی کسی کا عاجز ہونے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں. اچھا میں نے جبن کا ایک لفظ یہاں پہ چھوڑا, وہ ہے بزدلی. من الہم ہم ڈپریشن, والحزن پریشانی, والجبن بزدلی سے, والبخل کنجوسی سے, والعجزی عاجزی سے, کسی کا عاجز ہونے سے, کسی کا بھی ہو, بھائی بہن ہو, ماں باپ ہو, دوست احباب ہو, یا فیکٹری میں کوئی کام کر رہا ہے, باس ہو, یا فیکٹری خود ہو, یا پھر کوئی بزنس کر رہا ہے, بزنس کا محتاج, یا کسی کا بھی محتاج نہ بنائے, اس کا مطلب یہ. والعجزی, والکسلی کہتے ہیں سست کو. جب ڈپریشن ہوتا ہے آٹومیٹکلی انسان کی باڈی ہے نا, یا تو سپر ایکٹیو ہو جاتی ہے یا تو بہت سلو ہو جاتی ہے. آپ یہ خصوصی دو نشانیاں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں یا تو بہت لیزی صفت کے ہو جائیں گے, یعنی کہ ان کو ایسا لگے گا کہ مجھے اٹھنا بھی مشکل ہے, میرے بال بنانا بھی مشکل ہے, مجھے خود کے کپڑے پہننا بھی مشکل ہے, یہ ڈپریشن ہوتا ہے. یا پھر وہ اتنے ایکٹیو ہو جائیں گے کہ امیڈیٹلی اب کرنا ہے کام, ابھی ایک سیکنڈ میں مجھے کرنا ہے, کسی بھی حال میں کرنا ہے. پھر وہ جا کے اگر وہ کام ایسا ہے کہ کل ہوگا تو بھی افیکٹ نہیں کرے گا, لیکن پھر بھی وہ لوگ کیا کریں گے, نیند چھوڑ دیں گے, کھانا چھوڑ دیں گے, ابھی کریں گے. یہ دو چیزیں آپ ڈپریشن والوں میں آپ اکثر پائی جاتی ہیں, آپ اس کو غور کریے. والعجزی کسی کا عاجز بننے سے, والکسلی سستی اور کاہلی سے, وضلع الدین قرض کا بوجھ. قرض کو کیا بتایا گیا؟ بوجھ. ایک انسان بوجھ اٹھا کے کتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوچئے جو قرض لے رہے ہیں, جو کسی مجبوری میں قرض لیے ہیں, ان کے سینوں پر, ان کے دلوں پر, ان کے دماغوں پر کتنی چیز ہے. جب قرض لیتا ہے انسان ایک بوجھ کرے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اسی لیے اسلام نے بتایا جب تک اس کی اتنی نیڈ نہ ہو قرض کی کہ ہم اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں, تب تک قرض مت لو, تب تک قرض مت لو, کیونکہ وہ ایک بوجھ ہے جس سے اللہ کے نبی نے ہم کو پناہ مانگنا سکھایا کہ قرض کے بوجھ سے پناہ مانگتے ہیں. وغلبۃ الرجال, اور لوگوں کے حاوی آ جانے سے, ہم پر لوگوں کا حاوی آ جانا کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے. یعنی کہ میں کمزور ہوں تو لوگ دیکھ کے مجھ پر چڑھ آ رہے ہیں, لڑائی جھگڑے پہ چڑھ آ رہے ہیں, یا کوئی کافر ہے ہم پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. میں اور ایک بار تفصیلی بات تو میری ہو گئی, ایک فاسٹ ترجمہ کر دیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک, یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں, من الہم ڈپریشن سے, والحزن اور پریشانی سے, والجبن اور بزدلی یا کاہلی سے, والبخل کنجوسی سے, والعجزی کسی کا عاجز ہونے سے, والکسلی سستی کرنے سے, وضلع الدین قرض کے بوجھ سے, وغلبۃ الرجال لوگوں کا ہم پہ حاوی آنے سے. ان تمام جو کمزوریاں ہیں میں اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. یہ ایک بہترین دعا ہے.
بہت چھوٹی ہے، شروع میں عادت ہونے تک بڑی لگے گی، جیسے ہی عادت ہو جائے چھوٹی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو روزانہ اس کا پڑھانے کی عادت ڈالیے، انشاءاللہ اب اس کے بعد روزانہ سے ایک ایک دعا ہم لوگ ضرور سیکھتے رہیں گے اور فائدے بھی سنیں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔